نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ہی اخلاقی قدروں کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کا انسان تہذیب اور تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس سے خطرہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیے تو شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پر عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حصول کو مشکل سے مشکل بنانے کی سعی کی جا رہی ہے۔ عشرت قدوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو خطرات لاحق ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں کے اندر طاقت کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت بالکل ناپید ہو گئی ہے؟ کیا ہم پھر سے جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج کے اس فتنہ دور میں ہم نے سب کچھ اس دار فانی دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی دولت کم اور مال کی دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے مخلوق سے محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور خالق کو یکسر فراموش کر دیا۔ ایمانی قوت ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ جب ان سارے کاموں میں مسلمان پیش رہے ہیں تو بھلا بتائیے کہ آخر کیسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے؟ آج چند نوٹوں کے عوض ایمان کو بیچ دینا مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کس طرح مسلم معاشرہ عروج تک پہنچے گا؟ کیسے مسلمان دشمنان اسلام کا خاتمہ کر سکیں گے؟ کس طرح ایمان کو بچایا جائے گا؟ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ سے باطل تھرا اٹھتا ہے۔ اس کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اخوت محبت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر کردار غیروں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو پہچانو اور غیروں کو اپنے اخلاق اور کردار سے اپنی طرف راغب کرو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، نیک اعمال کرو، بد عمالیوں سے پرہیز کرو، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ غربا اور مساکین کی اعانت کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں تساہل سے کام مت لو۔ اگر ہم نے مندرجہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کے سنورنے کی بشارت ہے۔ ورنہ اگر ہم عمل کرنے کے بجائے اس راہ پر گامزن رہے تو ہماری تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر سے مسلمانوں کے خون سے خدا کی زمین کو رنگین کیا جائے گا، مسجدوں کو نظر آتش کیا جائے گا، ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے گا اور ہم مسلمان صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے انسان وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ آج افراتفری کے اس دور میں والدین کو بچوں کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو وہ اسکول پر اور استادوں پر چھوڑ دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے، اس لیے اخلاق اور آداب کا درس دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں خوش اخلاق ہے تو بچے بھی خوش اخلاق ہوں گے۔ پھر بھی کچھ باتوں کی عادت ڈالنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات ہو تو سلام کے لیے پہل کرنا، بڑوں کا احترام اور ان کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت اور نرمی سے پیش آنا، کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو شکر گزار ہونا، اگر کسی نے کوئی چیز طلب کی تو اسے دینا، اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو تو خوش اخلاقی سے معذرت کرنا، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنا۔ بظاہر یہ تمام چیزیں معمولی سی لگتی ہیں، مگر ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان خوش اخلاق بنتا ہے، اور خوش اخلاق انسان ہر کسی کا دل جیت لیتا ہے۔ زبان کے ذریعے انسان سب سے زیادہ خوش اخلاق بن سکتا ہے، اور اسی زبان سے بد کلامی، غیبت، چغل خوری اور گالی گلوچ کر کے بد اخلاقی کے سب سے نچلے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ زبان انسان کو شاہی تخت پر بٹھا سکتی ہے، اور زبان ہی انسان کو گدھے پر سوار کرا سکتی ہے۔ اگر گناہ کبیرہ زبان کے ذریعے ہی سرزد ہوتے ہیں اور جھوٹ ان میں سر فہرست ہے۔ اکثر گناہ کبیرہ زبان کے ذریعے ہی سرزد ہوتے ہیں اور جھوٹ ان میں سر فہرست ہے۔ اگر بچہ خوش اخلاق ہوگا تو علم حاصل کر کے اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کی زبان اس سلسلے میں اس کی مددگار ثابت ہوگی۔ کئی مرتبہ دولت سے جو کام نہیں ہوتا وہ خوش اخلاقی، خوش کلامی سے ہو جاتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنے والا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور مارکیٹنگ کی دنیا میں اس کے لیے اس طرح کے لوگوں کی کافی مانگ ہے۔ آج کا دور ہی مارکیٹنگ کا دور ہے، اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو خوش اخلاقی کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں خوش اخلاقی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بچہ جسے والدین نے بہتر تربیت اور خوش اخلاقی کے جذبے سے سرفراز کیا ہے، وہ بچہ صبح اٹھتے ہی بزرگوں کو سلام کرے گا اور بزرگ اسے دعائیں دیں گے۔ پھر وہ ضروریات زندگی کے لیے میٹھی زبان سے گفتگو کرے گا، تو جو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی اس کی تقلید کریں گے۔ خوش اخلاق بچہ نہ کبھی کھلونوں کے لیے ضد کرے گا، نہ دوستوں سے لڑے گا، اور نہ بری عادتیں اپنائے گا۔ سکول میں وہ استاد کی خاص توجہ کا مستحق ہوگا، غرض وہ جہاں اور جس جگہ سے مخلصانہ برتاؤ کرے گا اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، لوگ اس کے خاندان اور اس کے والدین کے بارے میں مثبت رائے قائم کریں گے۔ لڑکیوں میں خوش اخلاقی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جن گھروں کی لڑکیوں میں خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی ہوتی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس خوش اخلاقی کی بدولت والدین کے لیے ان کی لڑکیوں کے رشتے بہت جلد اچھے گھرانوں میں طے پا جاتے ہیں۔ سلیقہ مند اور خوش اخلاق عورت اپنے شوہر اور سسرال والوں کے دلوں میں ایسا مقام بنا لیتی ہے جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ خوش اخلاق اور سلیقہ مند بیوی کا شوہر جب تھکا گھر لوٹتا ہے تو اپنی رفیق حیات کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنی تھکن بھول جاتا ہے، اور اسے ایک الگ طرح کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اب یہ تمام باتیں تو اگلے وقت کی داستان بن کر رہ گئی ہیں۔ ازواجی زندگی گھریلو ناچاکیوں سے پر ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے جس کا ہر گھر شکار ہے۔ کچھ بد اخلاقی ہم نے اس جادو کے پٹارے
سے سیکھ لی ہے، جسے ہم ٹی وی کہتے ہیں اور جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اور کچھ بد اخلاقیاں ہمیں بھاگتی دوڑتی زندگی نے سکھا دی ہیں۔ پہلے لوگ جب کسی کے گھر جاتے تھے تو ساتھ چھوٹا سا تحفہ بھی لے جاتے تھے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء یا بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ۔ اس طرح نہ صرف تعلق اور اپناہیت اور میل جول پروان چڑھتا تھا، بلکہ بچے بھی کھلونے یا چاکلیٹ پا کر خوش ہو جاتے تھے۔ آج یہ اخلاق کم ہی نظر آتے ہیں۔ تحفہ چھوڑیے، ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول بھی میزبان کو تحفہ تن دینے کے روادار نہیں رہے، جس پر کوئی خرچ بھی نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے اخلاق کی بدولت بدنام کر رہے ہیں۔ لہجے میں تو سختی جیسے ہماری پہچان بن چکی ہے۔ آج اپنے اخلاق ہی ایسے ہیں جن کی بدولت ہم بہت ساری کامیابیوں سے محروم ہیں۔ انسان کی کامیابی اور اس کی اپنی شناخت کا معاملہ اس کے اخلاق پر ہی منحصر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا نئے سرے سے جائزہ لینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچے خوش اخلاقی کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں اولین اور آخرین کے اعلیٰ اخلاق نہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا توڑنے والے سے جوڑو، جو تیرا حق دبا جائے تو اس کا حق اسے ادا کر، اور جو تو اس پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چل کر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا یہی ایک معیار ہے اور یہی ایک راستہ ہے۔ نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا عارضی ہے اور چند روزہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فریب کا چکر ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کی زندگی کو بنانا ہے۔ ہماری یہاں حیثیت ایک مسافر کی سی ہے۔ ہم ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت کا نظام جو بنایا ہے، یعنی میں نے موت اور زندگی کا جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ تو بھائی، ہم نے یہاں اچھے عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا ایک ایک لمحہ یہاں قیمتی ہے۔ کل قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک حقوق اللہ ہیں، جس میں نماز سب سے افضل ہے، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں۔ اور دوسرا حقوق العباد ہیں، جن میں سب سے افضل اعلیٰ اخلاق ہیں، صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا سبق دیا ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ سبق آج ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس کا ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اپنانے کی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید